बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडिपस रेक्स के अंदर रोल ऑफ कोरस का क्वेश्चन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को मैंने पेज नंबर 30 पे डिस्कस किया है, जिसके फर्स्ट पैराग्राफ से मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने लगा हूँ। ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर डांसर्स और सिंगर्स के ग्रुप भी थे। पहले स्टार्ट पे जब ड्रामा डेवलप हुआ तो यहीं से स्टार्ट हुआ कि पहले स्टेज पे डांसर और सिंगर्स आया करते थे और वो देवताओं की मुख्तलिफ देवताओं की वॉरशिप के ऊपर बातचीत किया करते थे, उनको मिमिक्री करते थे, उनकी कॉपी किया करते थे, नकल उतारा करते थे। वहीं से चूँकि स्टार्ट हुई तो अरिस्टोटल के मुताबिक कोरस जो है वो भी कोरस को भी उसने ये समझा कि वो भी उन्हीं किरदारों में से एक है। ग्रेजुअली कोरस का किरदार कम होता गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी अहमियत ख़त्म होती गई अनटिल के रोमन ट्रेजेडी जो है उसके अंदर कोरस की स्पीचेस जो है वो एक्ट्स के दरमियान दिखाई जाती हैं। अब कोरस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पेज नंबर 30 पे सेकंड पैराग्राफ है। कोरस बेसिकली कुछ सारी की सारी क्लासिकल ट्रेजेडीज़ के अंदर ब्रॉड फंक्शंस लेके चलता है, बड़े पैमाने पे जिम्मेदारियां अदा करता है। ग्रीक ट्रेजेडी का जो स्ट्रक्चर है उसको आप कोरस की बेस पे ही डिटरमिन करते हैं। प्रोलॉग के बाद कोरस आता है और उसके साथ ही ग्रीक ट्रेजेडी स्टार्ट होती है और जितने भी एपिसोड्स हैं ट्रेजेडी के अंदर वो सारे की सारी कोरिक ओड्स की बेसिस पे मार्क ऑफ की जाती है। कोरिक ओड स्टार्ट होती है तो उसका मतलब है कि ट्रेजेडी का एक एपिसोड मुकम्मल हुआ, अब ओड आई, फिर दूसरा हुआ। उसके बाद ट्रेजेडी की कंक्लूजन उस वक्त होती है जब एक्सोड यानी एग्जिट सॉन्ग जब होता है कोरस का, तो उससे पता चलता है कि अब कहानी ख़त्म हो चुकी है। फंक्शन कोरस का फंक्शन यही था कि जहाँ उसके ओड्स के ज़रिए वो एपिसोड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वहीं साथ साथ वो ड्रामा के अंदर इस इन्हीं ओड्स के ज़रिए वो ड्रामा के अंदर इन्हीं ओड्स के अलावा वैसे भी वो मौजूद उनके एक्शंस और इवेंट्स पे कमेंट भी करता है और सम टाइम्स ये सवाल किरदारों से सवाल भी पूछता है। और इसका स्टैंडर्ड रोल बेसिकली एक मॉडरेटर का होता है। एट टाइम्स ये कॉमन स्पेक्टेटर का बी पॉइंट ऑफ व्यू जो उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जहाँ ये ड्रामा का मॉडरेटर है वहीं एक आम तमाशाई का भी व्यू पॉइंट दिखाता है और सम केसेस में ये ड्रामेटिस्ट का भी आप ये कह सकते हैं माउथ पीस होता है, उसका व्यू पॉइंट भी देता है। तीनों काम ये करता है, मल्टीपल पर्पसेस के लिए उसने इस्तेमाल किया। पेज नंबर 30 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। कोरस के जो फंक्शंस हैं ये सारे के सारे ये एडिपस रेक्स के अंदर बेहतरीन तरीके से अदा किए गए। पहला रोल जो कोरस का है वो यही है कि वो जो फर्स्ट ओड है उसके ज़रिए आपको उस वबा के बारे में जो उसकी खौफ जो उसकी तबाही है उसका हॉरर है उसके बारे में आपको फर्स्ट ओड से ही पता चलता है और उसके साथ साथ पहले ओड के अंदर डेल्फिक ओरेकल से आए हुए मैसेज के ऊपर भी एप्रीहेंशंस एक्सप्रेस की जाती हैं। बाकी ओड्स ड्रामा के अंदर होने वाले एक्शंस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जबकि लास्ट ओड जो है वो इस ड्रामे के अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर को बिल्ड करता है, यानी कि उसके ज़रिए वो आउटलेट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आजकल देखें, आजकल की मूवीज़ के अंदर सॉन्ग्स आते हैं तो वो सॉन्ग्स एक ख़ास सिचुएशन के मुताबिक चल रहे होते हैं, उसके ज़रिए जज्बात को बाकायदा एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन दिया जाता है। सेम ये काम उस वक्त कोरस किया करता था, उसके ज़रिए यही चीज़ यही प्रोपोर्शन देने का काम होता था। ये पीस मेकर का काम करता है। जहाँ साथ उसने वो काम किया वहीं साथ साथ एडिपस और क्रेओन के दरमियान पीस मेकर का काम इसने किया और उसके साथ साथ वो कामयाबी के साथ वो बादशाह से क्रेओन के लिए माफ़ीनामा हासिल कर लेता है। पेज नंबर 30 पे तीसरा पैराग्राफ हम देख रहे हैं। और टेरिसियास के जाने के बाद कोरस जो है वो उन टेरेबल प्रेडिक्शंस के ऊपर अपना तबसरा करता है जो कि टेरिसियास ने दी और उसके साथ साथ वो इस चीज़ पे अपने अज़्म समीम का इज़हार करता है कोरस कि वो बादशाह को सपोर्ट करेंगे।
اس کے سب سے جو سگنیفیکنٹ رسپانس ہے کورس کا وہ اس وقت ہوتا ہے جب ایڈیپس اور جوکاسٹا جو ہے انہوں نے اوریکلز کے اگینسٹ ارریلیونٹ تھاٹس جو وہ ایکسپریس کیں، اور بھی بہت سے جگہوں پہ وہ ڈومیننٹ موڈ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں اس موڈ کو یہ مزید گہرا کر دیتے ہیں جب ایڈیپس یہ امیجن کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ لک کی دیوی کا بیٹا ہے، گاڈیس آف لک کا بیٹا ہے، تو کورس امیجیٹلی گاتا ہے کہ ان کا ماسٹر ہو سکتا ہے وہ اپالو کا بیٹا ہو۔ ایڈیپس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ شاید یہ ان کا، یعنی کہ درباری گویے ہوتے ہیں یہ جو کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ گویے وہ گویے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا کہ کوئی خاص گانے والے، بیسیکلی یہ اس شعر کے معززین پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ پیج نمبر 30 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے، پانچواں اور آخری جو کورے کوڈ ہے وہاں پہ کورس جو ہے وہ ایڈیپس کی مایوسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مورل مین کی ساری جنریشنز جو ہے کچھ نہ کر سکیں، مارٹل مین کی ساری جنریشنز کچھ نہ کر سکیں، کوئی بھی اسے بچا نہ سکا۔ اس کوڈ کو آپ ڈرامے کی فائنل امپریشن کی ریفلیکشن کے طور پہ نہیں لے سکتے، کیونکہ جو امپریشن ہے وہ ہیومن اسپرٹ کے حساب سے ہے کہ انسان کتنا انسگنیفیکنٹ ہے، انسان کی خوشی کتنی عارضی ہے۔ اس اوڈ کو آپ جو ہے وہ صرف اور صرف فائنل ججمنٹ پہ طور پہ لے سکتے ہیں۔ ایڈیپس اپنے فال کے اندر بھی، ڈاؤن فال کے اندر بھی وہ بڑا فورسفل رہتا ہے، اسٹل وہ ہیروئک ہے۔ پیج نمبر 30 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے کہ کورس ڈائلاگز کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ جب ایڈیپس ان کے ساتھ کنسلٹ کرتا ہے کہ کس طرح پلیگ کو ختم کیا جائے، کس طرح اس وبا سے جان چھڑائی جائے، تو کورس جو ہے وہ اس چیز پہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ اوریکل نے انہیں اس چیز پہ کوئی رہنمائی نہیں فراہم کی کہ ایڈیپس کے لیوس کے مرڈر کی کیا شناخت ہے، اور وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیا جانتے تھے، ان کو کیا پتہ ہے پچھلے بادشاہ کو کیسے قتل کیا گیا، کون سے حالات تھے۔ جب کریون اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایڈیپس نے اسے بغاوت کا الزام اس کے اوپر لگایا، تو وہ سٹیج پہ آتا ہے اور وہ کورس سے بات کرتا ہے، جو اسے بتاتے ہیں کہ کنگ کی جو الزامات ہیں یقیناً وہ غصے میں لگائے گئے۔ کریون ان سے کہتا ہے کہ کیا بادشاہ اس وقت واقعی بہت سنجیدہ تھا جب وہ یہ چارجز لگا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ فار دیم ٹو لک ان ٹو دا آئیز آف ماسٹر وین ہی اسپیک، کہ وہ اس وقت بادشاہ کی آنکھوں میں نہیں دے سکتے کہ جب وہ بولتا ہے، یعنی بادشاہ کی وہ بڑی عزت کرتے ہیں، اس کو بڑا وہ سمجھتے ہیں۔ اور ایڈیپس جو ہے جب اس نے موت کا اعلان کر دیا، کریون کی موت کا اعلان کر دیا، تو جوکاسٹا آتی ہے سین میں اور وہ پہلے کورس کے ساتھ بات کرتی ہے اور وہ اسے گزارش کرتے ہیں کہ ان دونوں مردوں کے درمیان جو معاملات ہیں، جو تنازع ہے، اسے ٹھیک کیا جائے، اور وہ اس چیز پہ پریشان ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جوکاسٹا جو ہے وہ پیلس کے اندر جا رہی ہے، ایک ڈیجیکٹڈ موڈ میں جا رہی ہے، اور وہ اپنی اپریہنشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ ایڈیپس انہیں شیفرڈ کے بارے میں پوچھتا ہے جنہوں نے کورنتھین میسنجر کو وہ نومولود بچہ دیا تھا، اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے، کورس ان کو جواب دیتا ہے کہ ان کی ملکہ جو ہے اس سوال کا بہتر جواب دے سکتی ہے۔ وہ بادشاہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جب وہ اسے دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اندھا کر دیا۔ تو یہ چیز واضح ہے کہ کورس جو ہے کبھی بھی ڈرامے کے اندر ڈائریکٹ ایکشن جو ہے نہیں ادا کرتا، کوئی بھی ایکشن پرفارم نہیں کرتا، اور وہ صرف یعنی کہ وہ اسپیکٹیٹرز پہ بھی مشتمل نہیں ہے، تماشائیوں پہ، دیکھنے والوں پہ مشتمل نہیں ہے، لیکن
وہ ڈرامے کے اوپر اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے، مختلف انداز سے وہ ڈرامے کے اوپر اثر چھوڑتا ہے۔ عام طور پہ دیکھا جائے تو سٹیج پہ دو ہی جہاں پہ ڈرامہ چل رہا ہے وہاں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا اداکار جو پریزنٹ کرتے ہیں یا پھر وہ جو کہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہاں سچویشن مختلف ہے۔ یہاں پہ تیسرا بھی ہے کورس جو کہ دونوں کام نہیں کرتا، نہ وہ تماشائی اور نہ وہ ہے، نہ وہ اداکار ہے۔ پیج نمبر 30 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے، ایڈیپس رینیکس کی حساب سے اگر دیکھا جائے تو کورس کی کنٹریبیوشن بڑی ہی کنسیڈریبل ہے، اور وہ ڈرامے کو کامن ہیومینٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی انداز میں وہ اکثر جو ایک آئیڈیل اسپیکٹیٹر کی پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ڈرامے کے اندر ہونے والے جتنے بھی ایکشنز ہیں ان کے اندر جو گیپس ہیں ان کو فل کرتے ہیں۔ جب کوئی کریکٹر سٹیج پہ نہیں ہوتا، جو گیپ بنتا ہے سٹیج کے اوپر اسپیس، اس کے اندر وہ آ کے اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ میلڈی کا ایلیمنٹ جو کہ ارسطاٹل نے کہا ٹریجڈی کے اندر ہونا چاہیے، اس کو بھی وہ پورا کرتے ہیں، جو کہ ٹریجڈی کے لیے، گریک ٹریجڈی کے لیے بڑی ہی اٹریکشن رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کورس، آخری پیراگراف میں بات کر رہا ہوں پیج نمبر 30 پہ لاسٹ پیراگراف، کہ کورس جو ہے وہ ٹائٹینک ایروائک فگر جو ایڈیپس کیا ہے اس کے اندر جو اپروپریٹ شفٹ ہیں اس کے کردار کے اندر وہ بھی دکھاتا ہے، اور کامن ہیومینٹی ان دونوں کے درمیان جو شفٹس ہیں ریپرزینٹیڈ بائی دا ٹو شیفرڈز ان ایڈیپس ریکس، ایڈیپس کی ٹریجڈی اور اس کا جو کامن لائف کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ ساری چیزیں کورس جو ہے اپنے ایگزٹ اوڈ یا ایکسوڈ کے اندر پیش کرتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا، رول آف کورس۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔